بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال تبارک وتعالی: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم۔ وقال ایضا: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام و آقا مدنی تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم میری نعمتوں کو گننا شمار کرنا چاہو تو اس کو حساب نہیں ڈال سکتے۔ ایسی کروڑہ کروڑ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے پاک ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ہمیں سننے کے لیے کانوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کان کے محتاج نہیں۔ ہمیں بولنے کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کو زبان کی ضرورت نہیں۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے انگنت نعمتیں ساری انسانیت کو عطا فرمائی ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں اس امت کو خاص کر دو انمول نعمتیں عنایت فرمائی۔ حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے ان دو انمول نعمتوں میں سے ایک نعمت دین اسلام ہے۔ جس دین کو، جس مذہب کو میں اور آپ فالو کرتے ہیں، یہ دین مذہبی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا فائدہ اور ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو 100 سال کی زندگی دی اور وہ انسان اپنی 100 سالہ زندگی میں کفر بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، فسق و فجور بھی کرتا ہے، معصیت بھی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کو اپنا بھگوان، لارڈ اور گاڈ سمجھتا ہے، اس
اس کی پوجا اور پرستش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہ ایمان لاتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، ساری زندگی کفر و شرک میں، فسق و فجور میں، معصیت میں گزار دیتا ہے، دینے کے بعد موت سے پہلے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، کفر کیا، شرک کیا، فسق و فجور کیا، معصیت کی، گناہ کیے، وہ اپنے سابقہ مذہب سے توبہ تائب کرتا ہے اور شہادت پڑھ کر اسلام میں اگر داخل ہو جاتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو آدمی مذہب اسلام کو ایکسپٹ اور قبول کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے اس کے 100 سال پرانے کفر و شرک کو، فسق و فجور کو، معصیت اور گناہوں کو، نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ تو غرض یہ معلوم ہوا کہ یہ دین اسلام کو قبول کر لینا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ رہی بات دین اسلام اللہ کی نعمت ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تم پر مکمل اور تام کر دیا ہے۔ نعمتی کا لفظ اللہ نے اخیر میں استعمال فرمایا، نعمتی یہ میری نعمت ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سے پہلے نعمتی کا ذکر فرما کر امت کو بتایا کہ یہ دین اسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تو کروڑ نعمتوں میں 2 انمول نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عنایت فرمائی، اس میں سے پہلی انمول نعمت ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسری انمول نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو جو عطا فرمائی ہے وہ حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور ہم جیسے گناہگار، سیاہکار، ناکارے، ناکنجاروں کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رسول اور نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ تو میرا اور آپ کا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سید الانبیاء والرسول ہیں، یعنی تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، جیسا کہ حدیث معراج میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، تمام انبیاء علیہ السلام کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ امامت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء فرمایا کہ میرے اور آپ کے نبی صرف رسول اور نبی نہیں ہیں، آخری نبی ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ آخری نبی بنا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر اتارا، اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرما دیا، ما کان محمدنا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، ختم نبوت کا تاج پہنا کر، آخری رسول
ختم الرسل کا تاج پیدا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ جو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت سے 40 سال کے پہلے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجیں گے تو وہ بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت امتی تشریف لائیں گے اور وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے اور قرب قیامت دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے، ساری انسانیت تک اس کی حقانیت کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے۔ تو غرض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو نہ گن سکتے ہو نہ شمار کر سکتے ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مقدس ہستی کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے قرآن میں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین من انفسہم، کہ ہم نے ایمان والوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیج کر ہم نے سارے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایسی نعمت ہمیں عنایت فرمائی جس نعمت کا اللہ تعالیٰ خود ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج کر مبعوث فرما کر پیدا فرما کر نبی اور رسول بنا کر ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سراپا ہدایت و رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ساری انسانیت کے لیے بے انتہا محبت تھی۔ غرض یہ ہے ہمیں دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی محبت نظر آتی ہے، رشتہ داروں کی محبت نظر آتی ہے، اعلی اولاد کی محبت نظر آتی ہے۔ قربان جاؤں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے 70-80 ہزار ماؤں سے زیادہ میرا اور آپ کا نبی مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا تھا۔ اسی محبت کا نتیجہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نرم بستر چھوڑ کر، میٹھی نیند چھوڑ کر امت کے غم میں رویا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے جنت میں داخلے کے لیے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کم از کم 70 مرتبہ مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ سارے مناقب اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کے بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اگر تمہاری جان پر کسی کی ذات کا حق ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حق ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ کو قرآن میں استعمال فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں بیان کیا جاتا ہے۔ رؤوف اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ نے یہ اپنے دونوں نام اپنے نبی کے لیے استعمال فرمائے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر آپ کا نبی آپ سے یہ حرص رکھتا ہے کہ وہ اس ایمان والوں پر بے انتہا رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اور آپ کی مغفرت، آپ کی خوشحالی، آپ کی بھلائی چاہنے والا نبی ہے۔ یہ سارے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ بہرحال قرآن کا جب ذکر کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اپنی ذات کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالموں کا پالنے والا۔ معلوم پڑا اللہ رب العالمین ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ یہ صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں، یہ صرف مکے والوں کے لیے رحمت نہیں، صرف مدینے والے عرب اور خلیج کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ لیکن افسوس ہے آج کا غیر مسلم یتی نرسنگھانند جیسا بدماش اور ملعون اور مردود انسان کھڑے ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ علیہ السلام پر بدنما دعوے اگر لگاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے میں نے اور آپ نے جو اہم ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سونپی تھی، اس ذمہ داری کو ہم نے نبھانے میں کمی کی ہے۔ اگر ہم اللہ کا انٹروڈکشن اس بدماش تک پہنچاتے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا پیغام اس ملعون اور مردود تک پہنچاتے، وہ بھی مجبور ہوتا کہ چلو دیکھیں یہ دونوں جہاں کے سرکار کی کیا ہسٹری اور اتہاس ہے، تاریخ کیا ہے، تاریخ کے پنوں کو کھنگالتا، اس لیے کہ یہ دنیا تاریخ کے اندر دیکھا گیا جس کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی سیرت اور تاریخ اور ہسٹری کو صاف دل کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، وہ انسان مجبور ہوا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے پر، اس لیے کہ میرے نبی کا ہر عمل امت کے لیے رحمت ہے، ہر بول امت کے لیے رحمت ہے، ہر چال امت کے لیے رحمت ہے، ہر ڈھال امت کے لیے رحمت ہے۔ میرا نبی بیٹھے امت کے لیے رحمت، میرا نبی چلے پھرے امت کے لیے رحمت، صرف انسانیت کے لیے نہیں، درختوں کے لیے بھی رحمت، شجر کے لیے بھی رحمت، درندوں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت۔ دنیا میں اللہ نے جتنی ہزار کی مخلوقاتیں پیدا کی، ہر مخلوق کے لیے میرے نبی کی رحمت سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا ہے۔ میرے نبی کا یاد کرنا اگر رحمت ہے تو میرے نبی کا بھول جانا بھی رحمت ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں حدیث کی کتابوں میں ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی میں بیان فرمایا، جس کو علامہ ابن محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھانے کے لیے امامت کے غرض سے تشریف لائے۔ ظہر یا عصر کی نماز کا موقع تھا، 4 رکعت والی نماز تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا تو صحابہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، ہماری طرح نہیں کہ ملا مولوی سے اگر 2-3 رکعت یا 1 رکعت کے اندر قاعدہ چھوٹ جاتا ہے ہم ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، قیامت برپا کر دیتے ہیں، بلکہ ایک اور حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ اگر امام سے بھول ہو رہی ہے نماز میں تو اس کا یہ مطلب ہے مقتدیوں کے اندر سنت کے مطابق وضو کرنے کا سلیقہ اور عادت نہیں ہے۔ جب مقتدی سنت کے خلاف وضو کرتے ہیں اس کا اثر امام پر یہ پڑتا ہے، امام اپنی نماز کی رکعتیں بھول جاتا ہے۔ یہ حدیث کی بات کہہ رہا ہوں، اپنے باپ دادا کا قول بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز کی امامت کی، 2 رکعت نماز پڑھائی، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، صحابہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، شاید آج سے یا یہ 4 رکعت والی نماز نہیں، شاید 2 رکعت کی نماز ہوگی۔ بعض صحابہ یہ سوچنے لگے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوگی اس لیے بھول گئے، اس لیے 2 رکعت پر نماز پڑھا دی ہے، لہذا اس طرح کی باتیں چل رہی تھی۔ ایک صحابی ہے جو صحابی نام سے کم ان کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں، وہ صحابی کا نام ہے ذوالیدین، 2 ہاتھ والے، ان کا لقب یہ اس لیے دیا گیا وہ صحابی کے ہاتھ کافی لمبے تھے۔ تو حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھا دی، کیا آج سے یہ نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی یا آپ سے بھول ہو گئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس نماز کو سجدے سہو کے ساتھ ادا
ادا کر دیا۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بھول کے ذریعے سے امت کو بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی آدمی نماز میں رکعت بھول جاتا ہے یا واجبات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنی نماز سجدے سہو کے ذریعے سے پوری کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ سجدے سہو کیا ہے؟ یعنی آخری اتحیات میں بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا، ایک سلام پھیر کر دو سجدے حسب معمول کرنے کے بعد دوبارہ تشہد، درود ابراہیم، دعائے ماتورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے، یہ سجدے سہو کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولنے کی وجہ سے اس امت کو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر 1400 سال کے بعد اگر کوئی انسان اپنی نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی کر لے، 2 رکعت پر سلام پھیر دے، 3 رکعت پر سلام پھیر دے، در حقیقت وہ 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام اگر پھیر دیتا ہے یا پہلی رکعت پہ اتحیات میں بیٹھ گیا، دوسری رکعت میں بیٹھ گیا، پھر پیچھے سے لقمہ دینے کے بعد وہ اپنی نماز کمپلیٹ کرتا ہے تو امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس عمل سے یہ پتا چلا سجدے سہو سے نماز ادا کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ صوفیہ نے قلم اٹھا کر فرمایا میرے نبی کا 2 رکعت کا بھول جانا امت کے لیے رحمت ہے، تو اندازہ لگاؤ ایمان والو میرے نبی کا بھولنا امت کے لیے رحمت، تو میرے نبی کا یاد رکھنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ تو غرض یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے سراپا رحمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا واقعہ، آپ علیہ السلام اور صحابہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، سارے کے سارے صحابہ تھکے ہوئے تھے، معرکے سے واپسی، جنگ سے نڈھال ہو کر تھکاوٹ ہو گئی۔ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور سارے صحابہ سے فرمایا تم تھکے ہوئے ہو، تھوڑی دیر رات میں آرام کر لو۔ اور اس کے بعد صحابہ نے اعلان فرمایا ہے کوئی بندہ جو اس تھکے ہوئے سارے صحابہ کے قافلے کے رات میں پہراداری کرے، چوکیداری کرے، واچمینی کا کام کرے اور صبح کی نماز کے لیے بیدار کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نگہبانی کروں گا، چوکیداری کروں گا، پہرے داری دوں گا، واچمینی کی خدمت بھی انجام دوں گا، اور علی الصبح فجر کی نماز کے لیے میں سب کو بیدار بھی کر دوں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں وہ بھی دیگر انسانوں کی طرح تھکے ہوئے تھے، ان کا بھی بدن تھکاوٹ سے چور چور ہو چکا تھا، وہ بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہے، کبھی تلاوت کرتے، کبھی 2 رکعت نمازیں پڑھتے، کبھی چکر کاٹتے، سامان رکھا ہوا ہے، کہیں چور اچکے ڈاکو قافلے آ کر لوٹ نہ لیں، نگہبانی بھی کرتے رہے، عبادت میں بھی مصروف رہے۔ لیکن آخری پہر میں تہجد کے وقت، تہجد کے قریب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے بیٹھے ٹیک لگائے ان کے بھی آنگ لگ جاتی ہے، اور ایسی لگتی ہے کہ سورج آسمان پر نمودار ہوتا ہے اور سورج کی کرنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کا بوسہ لینے لگتے ہیں، جیسے کہ سورج کی کرنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، آپ علیہ السلام کے آنکھ کھل گئے، دیکھا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے اور فجر کی نماز ادا نہیں کی گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سو جانا، انسان تھکاوٹ کے اندر سو جائے تو اس کو بیدار کرنا شریعت بتاتی ہے کہ عیب نہیں ہے، انسان ہے، غلطی اور بھول اور نسیان کا مجسمہ اور پتلا ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے۔ جیسے آنکھ کھلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، حضرت بلال دوڑتے ہوئے آئے اور تھر تھر کانپ رہے تھے، آپ علیہ السلام پتہ نہیں میرا ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ فجر کی نماز کا مسئلہ تھا اور نماز کا چھوڑ دینا شریعت مطہرہ میں بڑا عیب فرمایا گیا، فرمایا الفرق بین الکافر والمسلم، ایمان والے اور کافر کے درمیان فرق
سبق کرنے والی چیز الصلاۃ نماز ہے۔ ایسا عمل جو میں بھی سو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں جگایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ جیسے ہی حضرت بلال کو آواز دی، حضرت بلال تشریف لائے، اور لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تم نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب سے بھرا جواب ملاحظہ فرمائے۔ حضرت بلال نے فرمایا اے اللہ کے لاڈلے نبی، جس رب نے آپ کو آنکھ لگوا دی اسی رب نے مجھ جیسے بلال گنہگار کی بھی آنکھ لگوا دی۔ مجھ پر بھی نیند غالب آ گئی، میں بھی آپ کے لیے ہوئی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لائق نہ بنا، میں بھی تھکا ہوا تھا، میری بھی آنکھ لگ گئی، آپ میری اس غلطی کو معاف فرما دیں۔ جس رب نے آپ کو سلا دیا اسی رب نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند غالب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کروا دی تاکہ نماز کے قضا ہونے کا مسئلہ امت کو پتہ چل جائے۔ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو ایسا نہیں کہ جماعت چھوٹ گئی، نماز ہو گئی چلو چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ آتے ہیں کہ نماز کے لیے آئے، پوچھا نماز ہو گئی ہوتے ہی فوراً نکل جاتے ہیں۔ نہیں ایمان والو، نماز امام کی اگر نماز جماعت چھوٹ جاتی ہے تو ہر ایمان والے پر ضروری ہے کوشش کرے کہ دوسری مسجد کی جماعت مل جائے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ہم ظہر کی نماز 1:30 بجے ادا کرتے ہیں اور مسجد طٰہٰ میں 1:45 بجے ہوتی ہے، یہاں جماعت چھوٹ گئی تو کوشش کریں کہ طٰہٰ کی جماعت مل جائے۔ اگر وہاں پہ بھی جماعت نہ ملے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز معاف ہے، نہیں، نماز آپ کو تنہا ادا کرنی پڑے گی، البتہ جماعت کا جو ثواب ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ ہاں یہ تو رہا، بعض لوگ کیا سوچتے ہیں جماعت کی نماز ہو گئی تو نماز کا وقت بھی ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فجر کی نماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے، اشراق سے 20 منٹ پہلے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے کا وقت جب بھی آپ نماز ادا کریں گے فجر کی نماز وقت میں ادا ہوگی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ظہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، مثال کے طور پر 12:15 سے 12:30 پر اگر زوال کا وقت ہے 12:30 سے ظہر کا وقت کا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ 4:25 تک بھی اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز وقت کے ساتھ مانی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر بعض بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھیا با نہیں پڑھیا، نہیں اسکول سے آپ کو پڑھ لینا تھا، قضا ہوگی نا حضرت؟ قضا نہیں ہوتی، اسکول عامتاً 3، 3:15، 3:30 بجے چھوٹ جاتے ہیں، 4، 4:15 تک بھی آ کر اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کے وقت میں ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح مغرب کی اذان جو ہوتی ہے، اذان سے 3 منٹ پہلے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اندھیرا ہوگا ختم، یہ اندھیرا ظاہری اندھیرا نہیں ہے، جو شق یعنی آسمان کے کنارے پر جو سرخی آتی ہے اس سرخی کو ختم ہونا، سفیدی ختم ہو کر پوری طرح سے اندھیرا چھا جانا۔ مثال کے طور پر آج کل تقریباً 7:30 بجے تک مغرب کا نماز کا وقت چل رہا ہے ہمارے یہاں، اگر کوئی آدمی اس وقت تک بھی مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو وہ ادا کہلاتی ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا 7:20 کے بعد سے، اور یہ عشاء کی نماز کا وقت بہتر یہ ہے آدھی رات سے پہلے عشاء پڑھ لے، 12 بجے سے پہلے۔ اگر تب بھی سفر میں رہا آپ نے نماز نہیں پڑھی، فرمایا تہجد کے وقت کے ختم ہونے تک بھی اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ادا سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل امت کو پتہ چلنے تھے۔ سورج نکلنے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت بلال کو اور صحابہ کے قافلے کو اللہ تعالیٰ نے نیند غالب کروا کر سلایا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری نماز اگر قضا ہو جائے تو وہ نماز قضا کو ادا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اس پیغام کو، ان مسائل کو امت کو پتہ چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس دن نیند غالب کر دی، حضرت بلال پر بھی نیند غالب کر دی، اور معرکے سے لوٹے ہوئے تمام صحابہ کو نیند غالب کروا دیا۔ اب یہاں سے حضرات صوفیہ لکھتے ہیں میرے نبی کا آنکھ لگ جانا بھی امت کے لیے رحمت ہے، تو اندازہ لگاؤ میرے نبی کا جان
جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت کا ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے۔ بلکہ احادیث میں جب دیکھتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس امت اور انسانیت سے کس قدر محبت عنایت فرمائی تھی، آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میں اگر کسی کے حق میں بد دعا کروں، دعا نہیں، اگر میں کسی کے حق میں بد دعا کروں یا غصے میں آ کر کسی انسان کو برا بھلا بھی کہہ دوں، اے اللہ میری اس بد دعا کو اور میرے اس برا بھلا کہنے کو بھی آپ رحمت بنا کر ساری انسانیت کے لیے اس کے لیے رحمت کے فیصلے فرما دیں۔ یہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کی مثالیں۔ میرے نبی کا ہر عمل ساری انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ آئیے تاریخ کی کتابوں کے اندر گردانتے ہیں، زمانے جاہلیت کے واقعات کو دیکھتے ہیں۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ انسانیت کس دلدل میں پھنس کر پنپ کر زندگی گزار رہی تھی، کیسی ان کی مفلسی اور لاچاری اور درندگی کی زندگی تھی۔ بلکہ تاریخ میں لکھا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر نبی اور رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں عرب کلچر میں عورت کا مقام بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، ایک ماں جس کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ ماں جب بیوہ ہو جاتی ہے، وہ بیوہ کو بھی جیسے اس کے دکان کو وراثت میں بانٹا جاتا ہے، اس کے کھیت کھلیان کو وراثت میں بانٹا جاتا ہے، اس کے گھر نوکر چاکر کو وراثت میں غلاموں کو بانٹا جاتا ہے، ایسے ہی یہ بیوہ کا مقام تھا میرے نبی کے آمد سے پہلے، اس کو بھی ایک چیز سمجھ کر اسے بھی وراثت میں بچوں میں بانٹ دیا جاتا، بلکہ گھر کے بڑے بچے کے حق میں وہ ماں کو وراثت میں ترکے کی شکل میں دیا جاتا تھا، اور وہ بیٹا اس ماں کے ساتھ وہی سلوک کرتا تھا جیسے ایک عام آدمی ایک غیر عورت کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ایک آقا جیسے اپنی باندی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ایک شوہر جیسے اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، کوئی تمیز نہیں تھا۔ یہ ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ ماں ہے جس کی کوکھ سے اللہ نے مجھے جنا ہے، یہ ماں ہے جس کے سینے سے اللہ نے میرے رزق کو عطا فرمایا ہے۔ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ عرب کلچر کے اندر زمانے جاہلیت میں موجود نہیں تھا، ماں کو ترکے کی شکل میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے انسانیت کو انسانیت کا درس دینے کے لیے، ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ پیدا کر کر تمہیں جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، بڑوں کی عزت کیا ہوتی ہے، چھوٹوں پر شفقت اور محبت اور رحمت کیا ہوتی ہے، برابر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوتا ہے، تمہارا بیہیویئر کیسا ہو، تمہاری بول چال کیسی ہو، تمہارا طریقہ زندگی کیسا ہو، تمہارا لائف اسٹائل کیسا ہو، تمہارے کھانے کا انداز کیسا ہو، تمہارا لباس کا انداز کیسا ہو، اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس مال کو کیسے کہاں پر کس طرح خرچ کیا جائے، یہ پورا طریقہ اور سلیقہ ساری انسانیت کو میرے نبی سے پہلے کوئی انسانیت جانتی نہیں تھی۔ میرے نبی جب تشریف لائے جس ماں کو دیکھا کہ وہ ورثے کی طرح ترکے کی طرح وراثت کے چیزوں کی طرح ماں کو بانٹ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اے ایمان والوں، اے رب کے بندوں، اے اللہ کے ماننے والوں، اے میرے امت یہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کا مقام اتنا اونچا بنایا ہے، جس طرح کعبے کو دیکھنے پر تمہیں اجر اور ثواب ملتا ہے، قرآن کے دیکھنے پر اجر اور ثواب ملتا ہے، ماں باپ کو محبت کی نظر سے بھی اگر تم دیکھ لو گے اللہ تبارک و تعالی دو مقبول حج اور عمروں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ بالخصوص ماں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت رکھی ہے، تم ماں کی خدمت کرو، ماں کی عظمت کرو، ماں کا ادب بجا لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری خدمت، تمہاری عظمت، تمہاری اطاعت، تمہاری فرما برداری سے راضی اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت جیسی انمول نعمت عنایت فرمائیں گے، وہ جنت جس میں جانے کی تمنا ساری انسانیت کرتی ہے۔ یہ میرے نبی کی رحمت کا حصہ
ہے جو ماں کو عطا فرمایا تو جس ماں کو وراثت کی طرح بانٹا جا رہا تھا اس ماں کا مقام اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس کے قدموں کے طرح اللہ نے تمہاری جنت رکھی۔ صرف ماں پر میرے نبی کی رحمت کا اثر نہ ہوا، والد صاحب، فادر، باپ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر یہ پڑا۔ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، تمہارے رب کی رضامندی تمہارے باپ کی رضامندی میں ہے، تمہارے باپ کی ناراضگی میں تمہارے رب کی ناراضگی ہے۔ مطلب یہ ہے جس بیٹے سے باپ اس کی خدمت سے راضی اور خوش ہو گیا، جس بیٹے سے باپ اس کی اطاعت سے راضی اور خوش ہو گیا، جس بیٹے سے باپ اس کی عظمت اور قدردانی سے راضی اور خوش ہو گیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیٹے سے رب بھی راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ جس بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے ہے، جس بیٹے سے عظمت نہ کرنے کی وجہ سے باپ ناراض ہو جائے، خدمت نہ کرنے کی وجہ سے باپ ناراض ہو جائے، اطاعت و فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے باپ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ مجھے بھلائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ کا کلام قرآن مجید کہتا ہے اگر آپ کے ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، نافرمان ہیں، ناہنجار ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، رسول اللہ کو آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتے، اگر ایسے ماں باپ بھی تمہیں کفر اور شرک کی اگر تمہیں دعوت دے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اگر حکم کرے تو اس حکم کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے کافر ماں باپ بھی اگر آپ کو خدمت کا حکم دے کہ مجھے پانی کا انتظام کر، مجھے کھانے کا انتظام کر، مجھے کپڑے کا انتظام کر، میرے رہنے کا انتظام کر، میری دوائی کا انتظام کر، میرے ڈاکٹر کا انتظام کر، یہ ماں باپ اگر کافر اور مشرک ہیں تب بھی مسلمان اولاد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ان ضرورتوں کا خیال کرے، بلکہ یہاں تک فرمایا اولاد پر ان کا خرچ برداشت کرنا فرض کہلایا گیا۔ اگر کوئی آدمی ماں باپ کافر اور مشرک اور نافرمان ہے کہہ کر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس اولاد سے پکڑ بھی فرمائیں گے۔ غرض یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے ماں کا مقام گھٹا ہوا تھا، ماں کا مقام امت کو بتا دیا، میرے نبی کی رحمت کا حصہ انہیں ملا، میرے نبی کی رحمت سے باپ کا مقام گھٹا ہوا تھا، امت کو بتا دیا کہ باپ کو راضی کر لو، تمہارے باپ کی رضامندی میں تمہارے رب کی رضامندی ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، فرمایا تمہارا باپ تمہاری جنت میں داخل ہونے کا درمیانی دروازہ ہے، اگر باپ راضی ہے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اگر باپ راضی نہیں ہے تمہارے لیے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لہذا یہ ماں باپ یہ ان کے بہت بڑے ہم پر احسانات ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، ان کے قدردانی کریں، ان کی عظمت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت و فرمان برداری کریں۔ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ آپ انہیں اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیں، بوڑھوں کے گھروں کے حوالے کر دیں، یتیم خانے کے حوالے کر دیں، نہیں، یہ ماں باپ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو وجود انسانیت کو بخشا تھا اس کے ظہور کے لیے ماں باپ کو ذریعہ بنایا۔ یہ ماں باپ کے ملن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا اور میرا وجود بخشا ہے۔ اگر میرے اور آپ کی خدمت سے، اطاعت سے، فرما برداری سے، عظمت سے ماں باپ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی تمہارے سے راضی اور خوش ہوتا ہوں۔ یہ میرے نبی کی رحمت کا حصہ ملا ایک والد کو، میرے نبی کی رحمت کا حصہ ملا ایک والدہ ماں اور باپ کو۔ اتنا ہی نہیں بچوں تم ناراض مت ہونا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے عنایت فرمائے تو مجھے اور آپ کو جب بیٹے بننے کا شرف ملا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عزتوں سے نوازا، فضیلتوں سے نوازا، مقام و مرتبہ نوازتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین سے ایک بیٹے کو اللہ کے نبی کی جانب سے رحمت سے کیا حصہ ملا؟ فرمایا ریح الولد ریح الجنہ،
بیٹے کو جب میاں کے لیے ماں باپ اٹھاتے ہیں، وہ بچوں کے اندر بھلے وہ بچے کو نہلایا نہ ہو، دھلایا نہ ہو، وہ گندگی پوٹی کیا ہوا ہو، اس سے بدبو آ رہی ہو، لیکن ماں باپ ہے نا، جب اولاد کو اٹھاتے ہیں اللہ نے باپ کے دل میں وہ شفقت پدری پیدا فرما دی، ماں کے دل کے اندر وہ مامتا اور رحم مادری پیدا فرما دی کہ بندہ بچہ جس حالت میں بھی رہے ماں باپ اسے سینے سے لگاتے ہیں، اس بچے کو بوسہ دیتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا، ہر باپ جانتا ہے بچے کو جب بھی قریب لیتا ہے وہ میاں ہی نہیں کرتا، اس کی بھینی بھینی خوشبو کو بھی سونگھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ریح الولد ریح الجنہ، یہ بچے کے اندر سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ کوئی معمولی خوشبو نہیں، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ نے جنت کی خوشبو بچوں کے اندر پیوست کر دی ہے تاکہ اس خوشبو کی وجہ سے ماں باپ کو اس بچے پر محبت آ جائے، اس خوشبو کی وجہ سے ماں باپ اس کی گندگی کو نظر انداز کر اسے سینے سے لگانے والے بن جائے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا حصہ ملا ایک بیٹے کو۔ اسی طرح بیٹیاں ناراض نہ ہو، امت کے مائیں ناراض نہ ہو، میری ماں بہنیں ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بھی میرے نبی کی رحمت میں حصہ عنایت فرمایا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کوئی باپ اپنے آپ کو ایک بیٹی کا باپ کہلا لینا پسند نہیں فرماتا تھا، اس لیے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ بچیاں قیامت کے دن آپ سے سوال کریں گے تم نے مجھے کس جرم کے اندر قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو پیغام دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اس کے آج کے دور حاضر کے اندر اگر ترجمانی کروں تو یہ کہ آپ اپنے بچے نہ ہونے کا آپریشن ہرگز نہ کروائیں، اس لیے کہ آپ ان بچوں کو آپ رزق نہیں دیتے، اللہ کہتے ہیں نحن نرزقهم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، صرف تمہارے بچوں کو نہیں تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ پالنے والے آپ نہیں ہوتے، پالنے والا پاک پروردگار ہوتا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو عنایت فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا اثر بچیوں پر یہ پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں، صحابہ کا ایک بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان 3 بیٹیوں کی جس باپ نے اچھی تعلیم کا خیال کیا، اچھی تربیت اور پرورش کی اور اچھے دینی گھرانے میں دیکھ کر جس نے اپنی تینوں بچوں کی شادی کر دی، اللہ کے نبی نے اس امت کو خوشخبری دی کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح سے رہیں گے۔ یہ 2 انگلیاں شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی ملا کر بتایا وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے۔ بیٹوں کے لیے فضیلت بیان نہیں فرمائی، بیٹیوں کے لیے آج افسوس ہے اس ترقی یافتہ دور کے اندر جو اپنے آپ کو کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کا بے تاج بادشاہ سمجھتا ہے، آج کے اس دور کے اندر بھی جس دور کے اندر بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ کا نعرہ وہ سرکاریں لگا رہی ہیں، جس سرکار کے اندر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، یہ دھیڑ و چمار آج بیٹیوں کی عظمت کو سمجھ چکے ہیں۔ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیٹیاں پیدا ہونے پر اپنے چہروں کو کیوں چھوٹا کر لیتے ہو؟ آؤ میرے نبی کی تاریخ میں دیکھو، میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عنایت فرمائے، تینوں بچپن میں فوت ہو گئے۔ اللہ نے میرے نبی کو 4 بیٹے عنایت فرمائے، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، اور میرے نبی کا جو خاندان چل پڑا ہے یہ لڑکیوں سے چل پڑا ہے۔ یہ فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان فرمائے۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی میری 3 بیٹیاں تو نہیں ہیں، میری 2 کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی تم اپنی 2 بیٹیوں کے بھی اچھی تعلیم کا انتظام کرو، اچھی تربیت اور پرورش کرو اور اچھے دینی گھرانے میں دیکھ کر اس کا رشتہ اور نکاح کی ذمہ داری ادا کرو، اور یہ 2 بیٹیاں بھی تمہیں جنت میں لے کر جانے کا ضامن اور
ذریعہ بنیں گے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے فرمایا اللہ کے نبی نہ میری 3 بیٹیاں ہیں نہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میری تو ایک بیٹی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے تمہارے لیے بھی بشارت ہے، جاؤ تم اپنی اس بیٹی کی اچھی تعلیم کا خیال اور انتظام کرو، اچھی تربیت اور پرورش کرو، دینی تربیت اور دینی پرورش کرو، اور اس کا دیندار گھرانے میں دیکھ کر رشتہ کر دو۔ یہ بیٹیاں تمہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ ایک طرف وہ معاشرہ تھا میری نبی سے پہلے جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی اسے زندہ قبر میں ڈال کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے نبی آئے، بیٹیوں کو رحمت کا ذریعہ، میری نبی کی رحمت کا حصہ یہ ملا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم، تربیت اور پرورش کا خیال کیا اور بہترین دیندار گھرانے میں اس کا نکاح کر دیا، فرمایا وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے، یعنی پڑوسی بن کر میرے ساتھ وہ جنت میں رہے گا۔ یہ میرے نبی کے رحمت للعالمین کا حصہ ملا ایک بیٹی کو۔ اسی طرح آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے پڑوسی کو کیا حق ملتا ہے، پڑوسی کو کیا رحمت کا حصہ ملا۔ حضور اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے کیا حق آپ پر وابستہ ہے، اس کو بیان فرمانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ آنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں مجھے خوف ہونے لگا، مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی تمہاری پڑوسیوں کا بھی تمہاری زمین میں حصے کا حکم نہ ارشاد فرما دے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق جو شریعت نے بیان فرمائے، وہ پڑوسی غیر ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، ہے تو آپ کا پڑوسی، آپ کا پڑوس کا جو شریعت نے حق بیان فرمایا ہے اس حق کو اگر آپ ادا کریں گے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے اخلاق سے ہمارا غیر مسلم پڑوسی متاثر ہو کر مذہب اسلام کو قبول کر لے گا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، ہمارے لڑائی جھگڑے پڑوس سے زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے دشمن پڑوس میں زیادہ ہوتے ہیں، ہماری عداوتیں پڑوس سے زیادہ۔ یہ صرف گھر کے حد تک ہی نہیں ایمان والوں، جو آدمی دکان میں ہے، جو آدمی بازار میں ہے، جو آدمی مارکیٹ میں ہے، وہ سوچ لے آپ اپنے پڑوس کے دکان والے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ آپ سوچ لیں آپ کے پڑوس میں رہنے والا جو آپ کے بزنس کو ٹکر دے رہا ہو، چیلنج کر رہا ہو، اس کے ساتھ آپ کے بیہیویئر کیسے ہیں۔ اتنے اخلاق میرے نبی نے اس امت کو پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے۔ آج بھی دنیا کے اندر مثال ہے، آج ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلم آبادی کا ملک اگر کوئی ہے تو وہ انڈونیشیا کہلاتا ہے، جہاں پر 95% مسلموں کی آبادی ہے۔ اس 95% مسلم آبادی انڈونیشیا کی تاریخ اور ہسٹری اور اتہاس کا مطالعہ کریں، وہاں پر دین کیسے پہنچا۔ فرمایا 2 صحابہ تجارت اور بزنس کے لیے انڈونیشیا گئے تھے، جنہوں نے دکان تو کھول لی، سامنے والے کی بھی وہی دکان تھی، دوسرا سے کاروبار ہوتا رہا صحابی کے دکان میں، لیکن سامنے کے دکان کے اندر کوئی گاہک نہیں گیا۔ شام میں ایک پڑوسی آیا، ایک گاہک آیا اور کہنے لگا کہ بھائی جان مجھے آپ کے دکان کی وہ چیز دے دو۔ تو صحابی رسول نے فرمایا ایک کام کرنا، میرے سامنے والے بھائی کی دکان ہے، وہاں پر بھی جا کر یہ والی چیز خرید لینا۔ وہ گاہک گیا، اس دکان سے خرید کر آ گیا، لینے کے بعد سوچا یہ چیز تو ان کے پاس بھی تھی، ملا جی کے پاس بھی تھی، انہوں نے کیوں نہیں دی؟ لوٹ کر آیا اور آ کر کہنے لگا یہ چیز تو آپ کے پاس بھی تھی، آپ نے کیوں نہیں دی؟ تو فرمایا کہ دیکھو میں صبح سے اب تک اتنا کما چکا ہوں جس سے میری گھر کے ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس دکان پر کوئی گاہک نہیں گیا، اس کے بھی بیوی بچے ہوں گے، اس کا بھی خرچہ پانی ہوگا، میں جس نبی کا ماننے والا ہوں اس نبی نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ تم تو بھر پیٹ کھا کر سو جاؤ، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے ساری رات فرشتے تم پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، اس پیغام کو مکمل ادا کرنے کے لیے میں نے تمہیں اس دکان سے خریدنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ بھیجا تو
وہاں پر کوئی چیز خریدنے کے لیے، لیکن وہاں سے خریدار نے ایمان کا سودا کر کے آیا، فرمایا جس نبی کے غلامی کے یہ اخلاق ہو، اس آقا نبی کے کیا اخلاق ہوں گے؟ بتاؤ تم کس مذہب کے ماننے والوں ہو، میں اس مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ اس نے ایمان لایا، یہ بات پتہ چلی اس دکاندار کو، اس دکاندار نے ایمان قبول کیا، ہوتے ہوتے سارے بازار کو پتہ چلا اسلام کے اندر پڑوسی کے یہ حقوق ہیں۔ سارے کا سارا ملک آج ہسٹری ہے پوری دنیا کے اندر، تاریخ ہے انڈونیشیا کے، جہاں پر 95% پاپولیشن اسلام کے ماننے والوں کی کہلاتی ہے۔ یہ ایک شریعت کا، میرے نبی کی رحمت کا اثر جو پڑوسی کو ملا، اس کا فائدہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ایمان والوں، ہم ایمان والے ہیں، یہ کردار سے بیان کریں، اخلاق سے بیان کریں، ہمارے کریمانہ اخلاق، اسوہ حسنہ جو نبی نے عنایت فرمائے، اس اخلاق سے جب ہم پیش آتے ہیں، کسی غیر مسلم کو کلمے کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، کسی غیر مسلم کو قرآن کے نسخے بانٹنے کی ضرورت نہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی زندگی گزار کر دیکھ دیں، آپ کے عمل کو دیکھ کر غیر مسلم خود بخود ایمان میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ میرے نبی کے رحمت کا حصہ ملا ایک پڑوسی کو۔ آؤ میرے نبی کی سیرت میں دیکھیں، ایک علم والے کو، ایک علم ایڈوکیٹڈ پرسنز کو شریعت اور میرے نبی کی رحمت سے کیا حصہ ملا۔ جس نبی کو میں اور آپ مانتے ہیں، میرے نبی کے دور سے پہلے کا دور، اس دور کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، جاہلوں کا زمانہ، ان پڑھوں کا زمانہ، گواروں کا زمانہ۔ جو قوم پڑھنے کو عیب سمجھتی تھی، اس قوم پر جس نبی کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، پہلی وحی ہی اس قوم کو یہ فرمائی، اقرا، آپ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کچھ 14 افراد مکے میں صرف پڑھے لکھے ہوئے تھے، باقی ساری انسانیت ان پڑھ تھی، ساری انسانیت جاہل اور باش قسم کے تھے، اور جہاں ایجوکیشن نہ ہو وہاں پر سمجھداری بھی کم ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ، جو آدمی علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے دکان سے نکلتا ہے، اپنے مکان سے نکلتا ہے، اپنے کھیت کھلیان سے نکلتا ہے، اپنی فیکٹری اور دکان سے نکلتا ہے تاکہ جا کر علم تو حاصل کروں، اللہ تعالیٰ ایسے طالب علم کو، ایسے علم کے حاصل کرنے کی تڑپ رکھنے والوں کو، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جب یہ باتیں سنی صحابہ نے، جو ان پڑھ تھے، جو پڑھے لکھے نہ تھے، ان کے اندر بھی پڑھنے کا جذبہ، شوق اور جاگ اٹھا۔ اور آدمی جب پڑھنے کی بات کہی جاتی ہے، وہ تو یہ کہتا ہے نا میری تو عمر ہو گئی حضرت، میں اب پڑھ نہیں سکتا، میں تو شادی شدہ انسان ہوں، کاروبار ہے، دکان مکان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی فرمایا من مات وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام، کہ ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تاکہ میں اس علم سے اسلام کو زندہ کروں، اور وہ پڑھ ہی رہا تھا، مکتب میں نورانی قاعدہ پڑھ رہا تھا، مدرسے میں نورانی قاعدہ امپارہ پڑھ رہا تھا، لیکن اسی درمیان اس پر موت کا فرشتہ آ گیا، وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس علم حاصل کرتے کرتے مرنے والا انسان اور میری جنت کے درمیان، نبیوں کی جنت کے درمیان فرمایا ایک جنت کے فاصلے کا فرق ہوگا۔ جب یہ باتیں سنی صدیق اکبر ایمان لائے 30.5 پر 7 سال میں، لیکن اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے علم حاصل کیا۔ حضرت عمر ایمان قبول فرمائے 20 پر 7 سال کی عمر میں، ایمان لانے کے بعد حضرت عمر نے ایجوکیشن حاصل کی۔ صحابہ صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر ایمان لانے کے بعد جن کے چہروں پر داڑیاں نکل چکی تھی، وہ صحابہ بیٹھ کر دین اسلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم وهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو آدمی علم نبوت کو
حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، حدیث فقہ تفسیر کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ جب تک علم حاصل کر کے لوٹ کر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کے برابر اجر اور ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ یہ مقام علم کے حاصل کرنے والوں کو میری نبی کے رحمت کے ذریعے سے ملا ہے۔ علماء یہ تو جانتا ہے، یہ علماء کا طبقہ ہے، ان علماء کے سامنے میں کیا بیان کرو، مختصر سی بات ہے، جنہوں نے علم حاصل کر لیا وہ علماء بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے ان علماء کو کیا ملا؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کوئی دینار کا مالک ہوتا ہے، کوئی دراہم کا مالک ہوتا ہے، کوئی بلڈنگوں کا وارث ہوتا ہے، کوئی نوکری چاکریوں کا وارث ہوتا ہے، کوئی ڈالر اور بینک بیلنس کا وارث ہوتا ہے۔ علماء کو فرمایا میرے نبی نے تم انبیاء کے وارث ہو، تمہارا کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایسا مقام ہے اشفعوا یوم القیامت ثلاث، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کی سفارش، شفاعت اور ریکویسٹ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا فرمایا الانبیاء، نبیوں کی سفارش اور ریکویسٹ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ثم العلماء، جنہوں نے قرآن و حدیث میرے علم سے استفادہ کیا، یہ علماء کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والشہداء، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی گردنیں کٹائی، یہ شہیدوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ریکویسٹ کو قبول فرمائیں گے۔ یہ نبی کی رحمت سے حصہ ملا، یہ علماء کو اور طلباء کو اور بزنس مین ناراض نہ ہو، تجارت کرنے والے ناراض نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ملک شام جا کر تجارت بھی فرمائی، بکریاں بھی چرائی، چرا کر امت کو بتایا بزنس کسے کہا جاتا ہے، تجارت کسی کہی جاتی ہے۔ اور میرے نبی کی رحمت سے ایک بزنس مین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کیا حصہ ملا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے التاجر الصدوق الامین، جو بزنس مین، جو تجارت کرنے والا صدوق، سچائی کے ساتھ بزنس کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، امین، امانت داری کے ساتھ کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ 2 چیزیں جو بزنس مین کے بزنس میں ہو، ایک سچائی، ایک امانت داری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا ایسے بزنس مین جو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ایسا بزنس مین جو امانت داری سے کام کرتا ہے، خیانت اور دھوکہ نہیں کرتا، فرمایا نبی نیک لوگ اور شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے بزنس مین کا حشر فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک بزنس مین کو بھی یہ رحمت کا حصہ ملا۔ مزدور ناراض نہ ہو، کام کرنے والے ناراض نہ ہو، نوکری چاکری کرنے والے ناراض نہ ہو۔ میرے نبی کی رحمت سے انسانوں کو نہیں، درندوں کو بھی رحمت کا حصہ ملا، چرند اور پرندوں درختوں کو بھی نبی کا حصہ ملا۔ تو کیسے ایک مزدوری کرنے والا مزدور، ایک میکینک کا، ایک گاڑیاں ٹھیک کرنے والا میکینک، ایک چنائی کا اور گارے کا کام کرنے والا مزدور کی کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت نہیں بیان فرمائے؟ میرے نبی کی رحمت سے مزدور کو بھی حصہ ملا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ فرمانے کے بعد اس صحابی کے ہاتھ کو پکڑ کر دیکھا، بڑا سخت ہو رہا تھا، بڑا ہارڈ تھا۔ صحابی رسول سے اللہ کے نبی نے پوچھا اے صحابی بتا تیرے ہاتھ اتنے سخت کیسے ہیں؟ اس صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر پھوڑنے کی مزدوری کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ پتھر پھوڑنے۔ صحابی ہے، ہم لوگ سوچ دیں گے صحابی کا مطلب تسبیحوں کو ٹک 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 سبحان اللہ پڑھنا نہیں، صحابہ پتھر بھی پھوڑتے تھے، مستری کا کام بھی کرتے تھے۔ حضرت خباب لوہار تھے، زرے بھی بناتے، تلوار بھی بناتے، ڈاکٹر بھی صحابہ تھے، انجینئر بھی صحابہ تھے۔ اس بات کو امت کے لوگوں اپنے دماغوں میں بٹھا لو، صرف دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بزنس بھی شریعت کے مطابق کریں گے، آپ کا بزنس بھی دین پر عمل کرنا ہوا۔ غرض
غرض یہ ہے اللہ کے نبی نے اس صحابی کے ہاتھ کو دیکھ کر پوچھا اتنے گھٹ اور سخت کیوں ہیں؟ صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی میں پتھر پھوڑنے کا کام کرتا ہوں، یہ بڑا پتھر پھوڑنا بڑا سخت کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کے اندر چھالے بھی آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے میرا ہاتھ سخت ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان نبوت سے جو جملہ نکلتا ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کر مزدوری کر کر کمانے والا یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ میری نبی کی رحمت للعالمین کا حصہ ملا، مزدور کو، میکینک کو، گارے کا کام کرنے والے کو، چنائی اور پینٹنگ کا کام کرنے والے، ہر وہ کام جس کے اندر مشقت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا حصہ اس انسان کو یہ ملا۔ میرے نبی نے فرمایا محنت کر کر حلال کی روزی کمانے والا یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے مالداروں، اے کام لینے والوں، یاد رکھو مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دیا کرو، اس لیے کہ وہ پہلے مزدوری کرتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، اس کے بعد اپنی محنت کا محنتانہ تم سے مانگتا ہے، اس میں کمی کوتاہی مت کرنا۔ میں آج کے جنریشن سے کہتا ہوں جب آپ کی مارکیٹنگ کے اندر شاپنگ کرتے ہیں، فلپکارٹ کے اندر اور دیگر امیزون کے ایپس کے اندر جب آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں وہاں پر جو ریٹ ڈال دیا وہ ریٹ بھی دیتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، شپنگ چارجز بھی دیتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے وہی کوئی ٹھیلے پر کیلا رکھ کر بیچ کر آتا ہے، پنڈو بیچ کر آتا ہے، ترکاری بیچتا ہوا آتا ہے، وہ 8 روپے بولے اس میں بھی 2 روپے کم کر کے آپ 6 روپے میں خریدنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو ایسے نہ کرو، یہ مزدور لوگ ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو جو ضرورت ہے آپ مہنگے مالوں میں جا کر ای مارکیٹنگ میں جا کر خریدنے سے یہ غریب طبقہ جو گلیوں کے اندر گاڑیاں ڈھکیلتا ہوا کوئی ترکاری بیچتا ہے، کوئی کیلے بیچتا ہے، کوئی چپل بیچتا ہے، جس کا جو بھی کاروبار ہے ان چھوٹے کاروبار والوں کا ہاتھ پکڑو۔ اس لیے جب یہ مضبوط ہو جاتے ہیں پھر آپ کو زکوٰۃ ان تک دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی زکوٰۃ سے اس امت کی فلاح و بہبودی کے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا اثر صرف ایمان والوں پر نہیں، صرف ماں باپ پر نہیں، صرف بیٹا بیٹی پر نہیں، صرف والدین پر نہیں، بلکہ تاجروں پر بھی ہوا، مزدوروں پر بھی ہوا، انسانیت پر بھی ہوا، جانوروں پر بھی ہوا، پرندوں پر بھی ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین وہ سارے عالموں کا پالنے والا، اسی طرح میرا اور آپ کا نبی رحمت للعالمین یہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ اس رحمت کا اثر امت پر ہی نہیں غیر امتیوں پر، انسانوں پر بھی ہوا ہے، دیگر مخلوقات پر بھی ہوا ہے۔ وہ کیا مخلوقات پر میرے نبی کی رحمت کے ذریعے سے کیا صلہ ملا، کیا رحمت للعالمین میں مجھے اور آپ کو حصہ ملا ہے۔ زندگی سلامت رہی، سانسیں باقی رہی، اگلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت، محبت اور اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے آپ کے حسنات کو یاد رکھتے ہوئے ایک غلامی کی زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔